حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے مقام و مرتبہ دیا، بالخصوص شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور شہادت کا مقام وہ مقام ہے جو نعمت ہے، شہادت کا مقام وہ مقام ہے جو عظمت ہے، شہادت کا مقام وہ مقام ہے جو بزرگی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ خاندان نبوت اور یاران نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑی محبتیں، بڑی الفتیں، بڑی عقیدتیں تھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں کے خلاف بڑے سخت ہوں گے اور آپس میں بڑے نرم دل ہوں گے۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں کس انداز میں، ایک جھلک تو میں نے دکھائی ہے، ایک جھلک ذرا خاندانی اہل بیت کی طرف سے دیکھ لیں کہ اصحاب رسول سے محبت کتنی تھی اہل بیت اطہار کو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ کون بنے؟ بلند آواز سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو بکر نام جو ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کائنات میں سب سے پہلا نام تھا، آپ سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ علماء کرام اگر میں غلطی کروں تو آپ اصلاح فرمائیے گا۔ اسی طرح ابو بکر نام حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے کسی کا نہیں تھا۔ پہلا نام ترکیب ابو بکر وہ سیدنا ابو بکر صدیق کا تھا۔ نام عبداللہ تھا، لقب کنیت ابو بکر تھا، کنیت ابو بکر تھی، لیکن یہ کنیت بھی سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی تھی۔ اور اسی کنیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ مشہور ہوئے تو یہ نام خاندان اہل بیت میں کتنا چلا، کیونکہ جس نام سے محبت ہوتی ہے اس نام کو رکھا جاتا ہے۔ آج اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ مشورہ کرتے ہیں کہ یہ نام، اچھا یہ کس کا نام تھا؟ یہ ہمارے خاندان میں فلاں بڑے کا نام تھا، یہ ہمارے جناب رشتہ داروں میں فلاں بڑے کا نام تھا، اس کی محبت کی وجہ سے یہ نام رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس کس نے رکھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیے بیٹے، جو نرینہ اولاد تھی وہ تھی 14 بیٹے حضرت علی کے، 14 میں ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان۔ یہ نام جو رکھے گئے محبت کے بغیر نہیں رکھے جاتے، تعلق کے بغیر نہیں رکھے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے نام ہے حضرت حسن۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے ان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، دونوں کربلا میں شہید تھے۔ حضرت علی کے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت حسین، حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام عثمان ہے۔ حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین، امام زین العابدین جنہیں چوتھا امام کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ امام زین العابدین ہے کون؟ ان کے والد ہیں حضرت حسین، اور چچا ہیں، تایا ہیں ان کے حضرت حسن، دادا ہیں حضرت علی، اور والدہ کون ہیں؟ والدہ ہیں شہر بانو، ایرانی بادشاہ یزدجر کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی حضرت حسن کے حضرت حسین کو، اس سے پیدا ہوئے حضرت امام زین العابدین جن سے سیدوں کی نسل چلی، کیونکہ خاندان اہل بیت کربلا میں شہید ہو گئے، بچے تھے تو ایک حضرت علی زین العابدین۔ اب زین العابدین تھے تو بیٹے کس کے؟ شہر بانو کے۔ شہر بانو کون تھی؟ جو جہاد ہوا حضرت عمر کے دور میں، فارس فتح ہوا، شہر بانو باندی بن کے آئی، حضرت عمر نے دی شہزادے کو، اور ان کا نام تھا حضرت حسین، جس رشتے کے نتیجے میں پیدا ہوئے حضرت زین العابدین۔ زین العابدین کے بعد جتنے بھی سید ہیں اپنے آپ کو جعفری کہیں تب، کاظمی کہیں تب، اپنے آپ کو جناب تقوی، نقوی، جس طرح بھی منصوب کریں، جتنے بھی زین العابدین کے بعد جتنے امام آئے اہل بیت اطہار میں سے، سارے اولاد میں زین العابدین کے ہیں۔ جو نسل چلی خاندان رسول کی، خاندان اہل بیت کی، وہ آگے چلی کربلا کے بعد امام زین العابدین سے۔ اب سوال یہ ہے کہ زین العابدین کی ماں کا نام شہر بانو ہے، یہ باندی بن کے آئی حضرت عمر کے دور میں۔ اب سوال یہ ہے، جو لوگ حضرت عمر کے ایمان پہ انگلی اٹھاتے ہیں، جو لوگ حضرت عمر کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، سوال یہ ہے اگر معاذ اللہ نقل کفر نواشد حضرت عمر کا ایمان نہیں تھا تو پھر حضرت عمر کا جہاد ٹھیک نہیں تھا، جب جہاد ٹھیک نہیں تھا تو اس کا باندی بن کے آنا شرعی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، جب یہ شرعی طور پہ ٹھیک نہیں تھا تو حسین کی بیوی بننا ٹھیک نہیں تھا۔ اگر عمر کے
ایمان پر اعتراض کرنے والے حسین کے نکاح پر اور سیدوں کی نسب پر شک کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آج دنیا جہان کے اندر جتنے سادات ہیں ان کے جسم کا ایک ایک بال گواہی دے رہا ہے حضرت عمر کے ایمان کی۔ اگر حضرت عمر کے ایمان میں شک ہو گیا تو سادات کا نسب باقی نہیں بچتا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جہاد ہوا۔ بہرحال حضرت زین العابدین کو اللہ نے دیا بیٹا، نام رکھا عمر، دوسرا بیٹا دیا، نام رکھا عثمان، اللہ نے دی بیٹی، نام رکھا نام رکھا عائشہ، دوسری بیٹی کا نام خدیجہ، ایک بیٹا ہے نام ہے محمد، لقب ہے باقر۔ یہ محمد باقر کون ہے؟ جنہیں پانچواں امام کہا جاتا ہے۔ یہ محمد باقر کا اگر نسب دیکھا جائے تو ان کے والد زین العابدین ہیں، دادا حسین ہیں، پر دادا علی ہیں، گویا یہ حسین کا پوتا ہے، علی کا پڑپوتا ہے۔ اس کی اماں کون ہے؟ اماں کا نام ہے ام فروا۔ یہ ام فروا کون ہے؟ ام فروا کی اماں کا نام ہے جناب ام فروا کی اماں ام فروا کی اماں کا نام جناب ام فروا کے ابا کا نام کیا ہے؟ قاسم نام ہے۔ اماں کا نام ہے زینب۔ یہ زینب اور قاسم کون ہے؟ یہ زینب بیٹی ہے محمد کی اور قاسم بیٹا ہے عبد الرحمن کا۔ عبد الرحمن اور محمد دونوں بیٹے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے۔ تو رشتہ یوں بنا کہ حضرت ابو بکر کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام محمد بن ابی بکر، ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر۔ محمد اور عبد الرحمن بن ابی بکر دونوں کا نکاح ہوا۔ اللہ نے عبد الرحمن کو دیا بیٹا، محمد کو دی بیٹی، بیٹی کا نام رکھا زینب، بیٹے کا نام رکھا قاسم۔ دونوں ابو بکر کے پوتے اور ابو بکر کی پوتی عبد الرحمن کی بیٹے اور قاسم کی بیٹی محمد کی بیٹی کا ہوا نکاح، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا ام فروا۔ ام فروا کا نکاح ہوا علی کے پوتے، علی کے پڑپوتے حسین کے پوتے زین العابدین کے بیٹے پانچویں امام اور چھٹے امام جعفر صادق کے ابا امام محمد باقر سے، اس سے پیدا ہوئے چھٹے امام جعفر صادق۔ سمجھ آئی یہ بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو جو امام جعفر صادق ہیں یہ بیٹے ہیں محمد باقر کے، اور باقر پوتا ہے حسین کا، پڑپوتا ہے علی کا۔ لیکن امام جعفر صادق جو ہے ان کی والدہ کو دیکھا جائے تو ان کے والدہ کا پڑنانا بھی ابو بکر ہے، ان کی والدہ کا پردادا بھی ابو بکر ہے۔ تو یہ رشتے اور یہ رشتہ داریاں اور یہ تعلقات دشمنوں میں نہیں ہوتے، بلکہ وہاں ہوتے ہیں جہاں تعلقات ہوتے ہیں، جہاں محبتیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ بات کہوں کہ امام زین العابدین سے لے کر 12ویں امام 11ویں امام تک جائیں اور اس سے آگے سادات کی نسل کو دیکھیں تو ہر ایک جسم کا ایک ایک بال عمر کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اور محمد باقر اور امام جعفر صادق سے لے کر سادات کی جتنی نسل ہے ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ان کو سلام کرنا پڑتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے در پہ۔ اور یہ رشتے تو تھوڑے نہیں ہیں، آگے اگر ان رشتوں کو دیکھا جائے سیدنا صدیق اکبر کے رشتے تو اتنے ہیں رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہیں، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عقد میں ہے، ام المومنین ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جو اہلیہ ہے سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کی اہلیہ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں شریف بہن تھی، ماں شریف بہن تھی۔ اور حضور کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر یہ بھی حضور کے جو ہے وہ ہمزلف ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضور کے ہمزلف ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی ایک اہلیہ تھی قرینۃ الصغریٰ، ان کی بیوی تھی قرینۃ الصغریٰ۔ یہ قرینۃ الصغریٰ کون تھی؟ یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں شریف بہن تھی۔
ان کی ماجائی بہن تھی، تو اس اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی حضور کے ہمزلف ہوئے، اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رشتہ حضور سے کیسے بنتا ہے اور حضرت حسین سے کیسے بنتا ہے؟ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمزلف ہیں۔ یہ جو شہر بانو تھی، ان کی دوسری بہن جو تھی وہ محمد بن ابی بکر کے رشتے میں تھی، اس اعتبار سے امام زین العابدین کے خالو ہوئے حضرت محمد بن ابی بکر، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں حضرت محمد بن ابی بکر کی ایک بیٹی جن کا نام تھا حفصہ، وہ حضرت حسین کے عقد میں ہے، تو اس اعتبار سے حضرت حسین داماد ہوئے محمد بن ابی بکر کے، اور حضرت عبد الرحمن کے گھر میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی ایک بیٹی تھی جو ام قاسم کے نام سے مشہور ہے، ان کا پہلے نکاح ہوا حضرت حسن سے، حضرت حسن کے انتقال کے بعد ان سے نکاح کیا حضرت حسین نے، اور خود سیدنا ابو بکر صدیق کی جو اہلیہ تھی حضرت اسماء بنت عمیس، سیدنا ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد ان سے نکاح کیا حضرت علی نے، جن سے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ یہ رشتے آگے اگر لے چلتے جائیں نا تو یہ رشتے پتہ نہیں کہاں تک پہنچتے ہیں، تو یہ رشتہ داریاں وہیں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ تعلقات ہوتی ہیں، جہاں پہ محبتیں ہوتی ہیں۔